اللہ ذوالجلال کے ہم سب کے اخوالی کمالی برازق مشکل کشا وہی ذات قادر مطلق ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ہے۔ رب تعالی وہی ذات ہے جو اس دنیا کے اندر انسانوں کو، جانوروں کو اور کیڑے مکوڑے جتنی بھی اس دنیا کے اندر مخلوقات ہے، ہر ایک کی عزت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے اٹھائی ہے۔ تو یہ شدید گرمیوں کے دن چل رہے ہیں، تو ہمارا موضوع پچھلے مجھے جو ہے وہ گرمی کے آداب و مسائل پر ہی چل رہا تھا۔ تو آج بھی چند باتیں آپ کے آغوش کریں گے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی گرمی ہوا کرتی تھی، شدید گرمی، تپش ہوا کرتی تھی۔ یہ ٹمپریچر تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس وقت جو ٹمپریچر ہوا کرتا تھا اس کا اس کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو درجہ حرارت 46-47 پہ چلا جائے تو آج دیکھ لیں اتنی درجہ حرارت ہے تو اندر بھی پنکھے کے نیچے بھی بیٹھا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت میں جہنم کی گرمی سے بچائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب جنگ کا اعلان کیا، آپ نے جہاد کا اعلان کیا تو منافق جو ہے وہ بہانے تلاش کرنے لگے، ایک دوسرے کو کہنے لگ گئے کہ جی اتنی دھوپ، شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو اتنی شدید گرمی میں جہاد کون کرے گا؟ تبوک کا سفر جو ہے 900 کلومیٹر کا، پیدل جانا ہے، خچروں پہ جانا ہے یا گھوڑوں پہ سفر کرنا ہے، تو اتنا لمبا سفر اتنی شدید گرمی کے اندر کون کرے گا؟ تو اللہ ذوالجلال نے ان کو جواب دیتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَرِّ۔ یہ منافق اپنے ہم نواؤں کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی شدید گرمی ہے، نہ جانا۔ یہ منافق اپنے ہم نواؤں کو روک رہے ہیں کہ نہ جانا، اتنی شدید گرمی اور اتنا لمبا سفر ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے پھر ان کو کیا کہا؟ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا۔ تم دنیا کی گرمی سے گھبرا رہے ہو، تم دنیا کی گرمی سے بچنا چاہ رہے ہو، جہنم کی گرمی تو اس سے بھی زیادہ شدید ترین۔ لو كانوا يفقهون، کاش کہ تم اس بات کو سمجھ لیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کہہ کے تھوڑے لگاؤ، دنیا کے اندر تھوڑا مسکرا لیا کرو۔ یقیناً یہی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔
اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑے کہہ کے لگایا کرو، تھوڑا مسکرایا کرو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ سے زیادہ رویا کرو۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ ذوالجلال سے ڈرتے ہوئے نظر آتے اور اپنے گناہوں پہ رو لیا کرو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے توبہ نہ کی، اللہ سے معافی نہ مانگی، تو پھر یہی گناہ جو تم دنیا میں کرتے رہے، یہی بدلہ جو ہے اللہ ذوالجلال قیامت کے دن تمہیں دے گا، اور اس وقت پھر تمہارا رونا بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت رونا کم نہیں ہوگا، رونا زیادہ ہو جائے گا۔ آج اتنی گرمی سے ہم ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، کوئی سایہ دار جگہ مل جائے، چھپنے کے لیے کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پہ سکون ہو۔ لیکن وہ جہنم جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایسی شدید ترین گرمی ہے اس جہنم کے اندر کہ یہ دنیا کی گرمی تو اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جہنم۔ یہ دنیا کی آگ، دنیا کے اندر جو آگ ہم جلاتے ہیں، یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ۔ اندازہ لگائیں، باقی 69 حصے جہنم کے اندر موجود ہے وہ آگ۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، ایسی شدید آگ اس دنیا کے اندر، آپ سمجھیں، سوچیں، اندازہ لگائیں کہ دنیا کی آگ آج سٹیل مل کے اندر لوہے کو پگھلا رہی، دنیا کی آگ آج لوہے کو بھی پگھلا دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ، تو اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی کہتے ہیں انہا لکانت کافی، اللہ کے رسول اگر جہنم کے اندر یہ دنیا کی آگ بھی ہوتی تو انسانوں کے لیے بھی کافی، یہی آگ کافی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 69 حصے ابھی بھی اس جہنم کے اندر آگ موجود ہے، یہ 70واں حصہ اللہ ذوالجلال ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کرو۔ تو آج شدید گرمی کے اندر ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دھوپ سے بچ جاؤ، شدید گرمی تپش ہے، اس سے بچو، سایہ دار جگہ اختیار کرو، ایسی جگہ اختیار کرو، ایسا سایہ اختیار کرو جہاں تمہیں سکون میسر آ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ہمیں سمجھایا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے جو ادب و آداب ہیں وہ سکھائے ہیں۔ اس شدید گرمی میں مشروبات زیادہ پئیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، یہ تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھیں،
عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب ہجرت کے لیے گئے، راستے میں جب غار ثور میں آپ چھپے، کئی دن آپ غار ثور میں چھپے رہے، اور پھر ایک دن بکریوں کا چرواہا وہاں سے گزرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس کے پاس جاتے اور پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کوئی دودھ دینے والی بکری بھی ہے؟ چرواہا کہتا ہے بکری تو ہے لیکن دودھ نہیں۔ ابو بکر صدیق اس بکری کو پکڑتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے، آپ اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور اللہ سے برکت کی دعا کرتے، اور جیسے ہی دعا کی اس بکری کے تھنوں میں دودھ بھرا۔ ابو بکر صدیق دودھ دھوتے، دودھ نکالتے، ایک پیالے کے اندر نکال کے ایک جگہ پہ اس کو ڈھانپ کے رکھ دیتے۔ کس لیے؟ کہ یہ دودھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس وقت یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ آج ہمارے پاس دودھ کو سٹور کرنے کے لیے فریزر موجود ہے، بڑی بڑی فریجیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت اوریجنل چیزیں ہوتی جن میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دور نبوی اتنا پیارا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہر وقت دین کی تبلیغ سیکھتے ہوئے، دین کا کام سیکھتے ہوئے نظر آتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت بھی کرتے۔ تو ابو بکر صدیق دودھ کا پیالہ ڈھانپ کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد اس دودھ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پانی کو ملاتے، پانی کو شامل کرتے۔ جیسے آج ہم دودھ کے اندر پانی ملا دیں تو کچی لسی بن جاتا ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق نے اس دودھ کے اندر پانی ملایا، کچی لسی بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی۔ تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی پسند تاج رسول محمد مصطفیٰ نے پھر اس دودھ کو پیا۔ جب دودھ کو پیا تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک بار پھرا، آپ نے پھر پیا اور خون سیر ہو گئے، دودھ پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اس طرح اپنی زندگی کو بسیط کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دودھ کے اندر پانی ملا کر اس کو کچی لسی بنا کر پی لیا کرتے۔ آج اللہ ذوالجلال نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں۔ آپ گھروں میں جاتے ہیں، فریج کا دروازہ کھولتے ہیں، اگر سامنے کوئی جوس نظر آ جائے تو آپ جوس پیتے ہیں، شربت نظر آ جائے آپ فریج سے شربت نکالتے ہیں، شربت پی لیتے ہیں۔ اگر دودھ پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر پانی ملا کے اس کو کچی لسی بنا کر آپ پی لیتے ہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو پھر اس کا شکر بھی ادا کیجیے۔ کھانے پینے کے بعد یہ سوچ رکھیں اگر اللہ ذوالجلال نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں تو پھر اللہ ذوالجلال کا شکر بھی ادا کیجیے۔
دل سے ایک دفعہ یہ کہہ دیا کریں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی، یہ تین بڑی ہستیاں ان کو بھوک لگتی، دوپہر کے وقت باہر نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ چلو فلاں انصاری کے باغ میں جاتے، انصاری کی دوڑے لگ جاتی کہ کائنات کی اتنی بڑی بڑی ہستیاں میرے باغ میں ہیں۔ وہ انصاری جس نے بیٹھنے کے لیے ایک چھپر بنایا ہوا اور سایہ دار جگہ پہ بٹھایا اور دوڑ لگاتا ہے، کھجور سے تازہ کھجوروں کا گچھا اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور پھر جاتا ہے، ٹھنڈا پانی لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر دیتا ہے، چھری پکڑتا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے اور ایک بکرا ذبح کر کے روسٹ کر کے لاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے ہیں۔ صحابی کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی کھایا، خوب پیٹ بھر کے کھایا اور اس کے بعد سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے ابوبکر، عمر جب گھر سے نکلے تھے تو پیٹ خالی تھا، اب اللہ ذوالجلال نے کھلایا بھی ہے پلایا بھی ہے، تو یاد رکھو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں قیامت کے دن کی نعمتوں کا اللہ ذوالجلال حساب بھی ہوگا۔ کس طرح حساب ہوگا؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے نعمتیں دی تھی، میں نے بتاؤ میرا شکر ادا کیا تھا یا نہیں کیا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ ذوالجلال اگر کسی چیز کا سوال کریں گے تو اس نعمتوں کے بارے میں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ عبادت کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کا، یہ سچ ہے کہ عبادت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا، لیکن اللہ ذوالجلال کی جو نعمتیں ہیں وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کا سب سے پہلا سوال ہوگا؟ اللہ ذوالجلال سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کا سوال کریں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے صحت اور تندرستی دی اور پینے کے لیے ٹھنڈے میٹھے مشروبات دیے، پانی دیا، تو قیامت کے دن نعمتوں کا سب سے پہلے ان دو نعمتوں کا سوال ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو پھر انسان کو دعا کر لینی چاہیے، اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہمیں بارش کی ضرورت ہے، شدید گرمی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز استسقاء کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جب نماز استسقاء پڑھتے دعا کرتے تو اللہ رب العزت کی بارش کا نزول ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب بادلوں کو دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے کہ کہیں میری امت پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ پہلی امتوں پر بادل آتے تو وہ کہتے هذا اصحاب ممطرون، یہ بادل آ رہا ہے، اس سے بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں ہوتی تھی، پتھروں کی بارش ہوتی تھی، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول جب بادل آتے تو ڈر جایا
کہ کہیں میری امت پر عذاب نہ آ جائے۔ آپ کبھی کمرے کے باہر نکلتے، کبھی کمرے میں داخل ہوتے، کبھی باہر نکلتے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش آ جاتی تو پھر آپ مسکرا دیا کرتے، خوش ہو جایا کرتے کہ اللہ جل جلال کی بارش آ رہی۔ تو بارش کے لیے دعا کیا کرے۔ دعا کیا کرنی چاہیے؟ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر دے، اے اللہ ہمیں بارش عطا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے، اللہم اسقنا غیثا مریئا مریئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں نفع مند بارش عطا کر دے، اے اللہ نفع بخش بارش عطا کر دے جو ہمیں نفع دینے والی ہو، اے اللہ جو جلدی آنے والی ہو، جو نفع والی بارش ہو، نقصان دے بارش نہ ہو، اے اللہ ہمیں ایسی نفع بخش بارش عطا کر دے۔ اور جب بارش ہونے لگ جائے تو اللہ کا شکر بھی عطا کر دے، اور جب بارش زیادہ ہو تو پھر آزانے دینے نہیں لگ جانا کہ آزانے دیں گے تو بارش رکے گی، اسی طرح رکے گی جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بتایا، آپ نے جو دعائیں سکھائی، اللہم حوالينا ولا علينا ولا الأكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر۔ اے اللہ اس بارش کو وہاں لے جا، پہاڑوں پہ لے جا، جنگلوں میں لے جا، اے اللہ ایسے درختوں پہ لے جا، اے اللہ ایسی ایسی جگہ پہ بھی اس بارش کو لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اب ہمیں اس بارش کی ضرورت نہیں، اس کو وہاں لے جا جہاں لوگ میری مخلوق ترس رہی ہے۔ تو اللہ عز و جلال سے جب بارش زیادہ ہو تو پھر اس دعا کا اہتمام کیا۔ تیسرا اگر ہمیں گرمی لگتی ہے تو یاد رکھے جانور بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، جانوروں کو بھی گرمی لگتی ہے، ان کے ساتھ بھی رحم دلی کرنی چاہیے اور اپنے دل کو نرم رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو ادب و آداب سکھائے، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی جانور پیاس سے بھی پلا رہا ہے اس کو پانی پلا دے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز ادا کر رہے تھے اور آپ قبلہ کی جانب آگے بڑھے اور نماز میں پھر پیچھے ہٹے۔ نماز کے بعد صحابی پوچھتے اللہ کے رسول پہلے تو ایسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا، آپ نماز میں پہلے قبلہ رخ آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب میں قبلہ رخ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا مجھے جنت نظر آئی، جنت کے پھل نظر آئے، اس کے میوے نظر آئے، تو میں نے سوچا کہ میں اپنی امت کے لیے ایک گوشہ جنت کا لے آؤں۔ اگر میں جنت کا ایک گوشہ لے آتا اور یہ پوری دنیا قیامت تک اسے کھاتی رہتی وہ ختم نہ ہوتا۔ جب مجھے جہنم نظر آئی جو شعلے مار رہی تھی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر میں واپس میں پیچھے ہٹا تو اسی جہنم کے منظر میں ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ بھی دیکھا ایک بلی ایک عورت کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جس نے بلی کو گھر میں پالا اور پھر اس کو کمرے کے اندر بند کر دیا اور اس کو کھلا چھوڑا بھی نہیں کہ شاید یہ اگر کھلا چھوڑ دے
تو کیڑے مکوڑے کھا کر یا پھر پانی پی کر یہ اپنی جان کو بچا لیتی۔ اس نے اس کو باندھ دیا کمرے کے اندر اور خود بھی کچھ کھانے کے لیے اس کو نہیں دیا، وہ اسی طرح بھوکی پیاسی بلبلاتی ہوئی مر گئی اور وہ عورت جہنم رسید ہو گئی، اور جہنم کے اندر وہ بلی اس عورت کو ناخنوں سے نوچتی ہوئی۔ تو جانور نظر آئے تو ان کا خیال کریں، اگر پیاسی ہے تو پانی پلائیں، اور اس شدت کی گرمی کے اندر اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر پانی کے چھوٹے چھوٹے پیالے رکھ دیا کریں کہ کوئی جانور گزرے تو وہ پانی پی لے۔ اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دے گے۔ تو جانوروں کا خیال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بدکارہ عورت کا بھی بتایا کہ جو جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا بچہ جو پانی کے لیے بھی بلا رہا ہے اور پانی کی وجہ سے مٹی کو چاٹ رہا ہے، وہ عورت کنویں میں جاتی ہے اور اپنے موزے میں پانی بھرتی ہے، پانی بھر کے اس کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی وہ نیکی اتنی پسند آتی، وہ فاحشہ عورت، ساری زندگی سیاہ کاریاں کرنے والی عورت، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنائے۔ اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کو حقیر نہ سمجھے۔ جانوروں کا خیال کیجئے، اگر آپ کو نظر آئے ان کو کھلائیں پلائیں اور ان کی پیاس ختم کریں، ان کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے نام اعمال میں صدقہ بنا کے لکھ دیں گے۔ صحابی پوچھتے اے اللہ کے رسول، اگر جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرے تو کیا اس کا اجر بھی ہمیں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرو گے تو اللہ ذوالجلال اس کا بھی تمہیں اجر عطا کریں گے۔ چوتھا اجر، اگر مظلوم کام کر رہے ہوں تو ان پر بھی تھوڑا سا ترس کر لیا کریں۔ اگر مزدور کام کر رہے ہیں ان کو تھوڑی سی رخصت دے دیں، ان کو ٹھنڈا پانی پلا دیں، ان کو تھوڑا سا آرام کا موقع دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے آداب سکھائے کہ مزدور کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرنا ہے، اس کی اجرت اس کو وقت پر ادا کر لیں۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ان کا کیس خود لڑیں گے۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا اور پھر اس وعدے کو توڑ دیا اور اس وعدے کی پاسداری نہیں کی، اس وعدے کو توڑ دیا، فراڈ کیا، غداری کی، تو قیامت کے دن اللہ ذوالجلال پھر اس شخص کے مدعی بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ قیامت کو اللہ رب العزت خود اس کے خلاف کیس کریں گے۔ اور دوسرا وہ انسان جس نے ایک آزاد بندے کو، عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کسی آزاد بندے کو پکڑ لیتے اور اس کو منڈی میں لے جا کے غلام بنا کر اس کو بیچ دیا کرتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر اللہ ذوالجلال اس شخص کے مدعی بنیں گے جس نے اس شخص کو بیچا۔ اور تیسرا وہ بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استاجر اجیرا یسعف منه ولم یؤتی اجرا، تیسرا وہ مدرسی
نصیب ہے جس نے کوئی مزدور کام پر لگایا اور اس کو اجرت وقت پر ادا نہ کی، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال پھر اس شخص کا کیس لڑیں گے۔ تو یاد رکھے جس کا کیس اللہ ذوالجلال لڑیں گے پھر اس انسان کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں عدد، گرمیوں میں اگر کوئی کسی کو زخم لگ جائے تو پھر اس زخم کے اوپر آپ نے پٹی اتار کر اس زخم کو نہیں دھونا۔ اگر زخم لگ گیا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ اپنے ہاتھ کو گیلا کریں، اس کو ایسے چھڑکیں اور پھر اس کے اوپر زخم والی جگہ پہ آپ ایسے مسح کر دیں تو اس کے لیے یہی کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں صحابہ کی جماعت جہاد کے لیے جاتی، ایک صحابی اس کو تلوار یا نیزہ لگتا ہے جس سے اس کے سر میں زخم ہو جاتا ہے۔ سفر میں تھا، احتلام ہوا، صحابہ سے پوچھا کہ مجھے احتلام ہوا ہے، غسل واجب ہے؟ صحابہ نے کہا غسل کرنا پڑے گا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ اور جب وہ غسل کرنے کے لیے، سردیوں کا موسم تھا، شدید سردی تھی، غسل کرنے کے لیے پانی میں جاتا ہے، پانی سر میں جا کے جم جاتا ہے، وہ صحابی شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں ہوتے اور آپ نے فرمایا جب مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو پوچھ لیتے، تم نے اس کو قتل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تم نے زبردستی اس کو نہلا کر قتل کیا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ اس کو قتل کرنے والوں کو قتل کرے، اس کے مارنے والوں کو مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراضگی میں آپ نے یہ کہا، چھٹا عمل، چھتوں کے اوپر سونا تو جائز ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب اس کے ساتھ چار دیواری ہو تو پھر اس کے اوپر سونا جائز ہے، اور اگر چار دیواری چھوٹی ہو پھر نہ سوئیں۔ نیند کی حالت میں آپ گر بھی سکتے ہیں، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اگر چھت میں سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ دوسرے گھر میں آپ کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، کسی اور گھر میں نہ جھانکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع فرمایا ہے، من استطاع علی قوم، جس بندے نے کسی گھر کے اندر جھانکا اور بدلے میں اس کی آنکھ نکال دی جائے تو اس کے اوپر کوئی دیت نہیں ہے۔ آنکھ اگر نکال دی جائے تو کوئی دیت نہیں۔ ویسے اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے کسی بندے کی آنکھ نکال دیتا ہے تو اس کی دیت 50 ہے، ظلم کرتے ہوئے اگر کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر میں کنگھی کر رہے تھے، ایک شخص آیا آپ کو ملنے کے لیے تو اس نے گھر کے اندر جھانکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو مارنے کی کوشش کی اور بعد میں پھر آپ نے اس کو بتایا کہ تم جھانک رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز منع ہے کہ کسی کے گھر میں جھانکا جائے اور بدلے میں اگر وہ گھر والے اس کی ایک آنکھ نکال دے تو اس کی کوئی دیت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ساتواں عمل بھی بتایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ زبان سے بری باتیں نکالنے والے کو پسند نہیں کرے۔ اپنی زبان سے جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، پیاری بات کریں، گالی نہ نکالیں، برے الفاظ نہ نکالیں۔ اللہ ذوالجلال کو برے الفاظ پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، اگرچہ اگر کوئی مظلوم کوئی اپنی زبان سے کسی کے لیے بد دعا نکال دیتا ہے تو ہاں اس
اس کے لیے جائز ہے وہ بد دعا نکال سکتا ہے۔ کیا وجہ؟ اگر بجلی والے آپ کو بل ڈال دے 1 لاکھ کا یا 2 لاکھ کا اور آپ کے یونٹ بھی کم ہو تو آپ اگر بد دعا نکالنا چاہیں تو پھر آپ مسلح سے شاید ان کے لیے بد دعائیں شروع کر دیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا خیارکم ائمتکم، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن کو تم دعا دو وہ تمہیں دعا دو۔ آپ نے فرمایا تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن کو تم گالیاں دو وہ تمہیں گالیاں۔ تو آج دیکھیں لوگ بھی ان کو برا بھلا کہتے ہیں تو وہ آگے سے ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے ان چیزوں سے، اور اگر مچھر کاٹے یا مکھیاں تنگ کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان مکھیوں کو جلانا نہیں چاہیے، ان مچھروں کو جلانا نہیں، ان کو صرف مارنا جائز ہے، آگ سے جلانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نبیوں میں ایک ایسا نبی بھی گزرا، وہ جنگ جہاد کے لیے نکلا، ایک جگہ پہ لیٹا، اور جب لیٹا تو پھر اس کو نیچے چونٹی نے کاٹ دیا، اور چونٹی نے جب اس کو کاٹا تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو کھولو، اس جگہ اس کے اندر جتنی بھی کیڑے مکوڑے نکالو، تو اللہ کے نبی نے ان سب کو جلا دیا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اللہ کے نبی چونٹی تو ایک آپ کو کاٹی تھی تو آپ پورا خاندان ہی جلا دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت کو آگ کا عذاب دینے سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ کا عذاب دینا یہ اللہ ذو الجلال کا حق ہے، وہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو آگ کا عذاب نہ دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس چیز سے منع فرمایا تو آگ کا عذاب کس نے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی آگ کا عذاب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کے دور حکومت میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی کہ جو حضرت علی کو کہتی تھی کہ حضرت علی مشکل کشا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو دنیا بنانے والے، کائنات بنانے والے، ہر چیز کو پیدا کرنے والے علی، یا علی کا نعرہ لگانے والی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بلایا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، میں خود اللہ سے مانگتا ہوں، اس لیے مجھے خدا نہ بناؤ، میں خدا نہیں ہوں، میں رب کا بندہ ہوں۔ تو آپ نے سمجھایا ان لوگوں کو سمجھنا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ، آپ نے خندق کھدوائی اور اس کے اندر آگ چلائی اور ان کو بلایا کہ اگر تم نے مجھے خدا کے مقام پہ بڑا چڑھا کر کہا کہ میں رب ہوں، میں رب نہیں، میں اس کی مخلوق ہوں، اگر تم لوگوں نے مجھے رب کہا تو میں اس آگ کے اندر تمہیں ڈال کے چلا دوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آگ کا عذاب تو رب دیتا ہے، آپ تو رب ہیں، آپ تو مشکل کشا ہیں۔ تو حضرت علی کو غصہ آیا، آپ نے ان کو پکڑا اور ان کو آگ میں ڈال دیا اور چلا دیا۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا زاد بھائی نے لوگوں کو آگ میں ڈال کے جلا دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں ان کو آگ کا عذاب نہ دیتا، اگرچہ یہ مرتد ہو گئے تھے، حضرت علی کو خدا مان رہے تھے،
دین سے مرتد ہو گئے تھے، تو میں ان کی تلوار کے ساتھ گردنیں اڑا دوں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آگ کا عذاب نہ دیا جائے کسی کو، نہ مچھروں کو، چھپکلی کو، کیڑے مکوڑوں کو، مکھیوں کو آگ کا عذاب، آگ سے نہ مارا جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا